بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ پیج 631 معارف القرآن جلد اول سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 266۔ ناظرین، سبجیکٹ جو ہمارا اس سے پہلے چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے: حضرت خلیل اللہ کی درخواست، حیات بعد الموت کا مشاہدہ اور شبہات کا ازالہ۔ اس سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور خرچ کرنے کی ایک مثال، اور اس کے بعد اس وقت ہم آپ کے سامنے پیش کریں قبولیت صدقات کی مثبت شرائط۔ قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا رکوع 8واں۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ عقل جس دم دہر کی آفات میں محوے محصور ہو، عقل جس دم دہر کی آفات میں محصور ہو، یا جوانی کی اندھیری رات میں مستور ہو۔ قبولیت صدقات کی مثبت شرائط۔ لیکن قرآن حکیم نے اس مضمون کو بجائے مختصر اور صاف لفظوں میں بیان کرنے کے دانہ گندم کی مثال کی صورت میں بیان فرمایا، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح کاشتکار ایک دانہ گندم سے 700 دانے اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جبکہ یہ دانہ عمدہ ہو، خراب نہ ہو، اور دانہ ڈالنے والے کاشتکار بھی کاشتکاری کے فن سے پورے واقف ہوں، اور جس زمین میں ڈالے وہ بھی عمدہ زمین ہو، کیونکہ اس میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہو گئی تو یا یہ دانہ ضائع ہو جائے گا، ایک دانہ بھی نہ نکلے گا، اور یا پھر ایسا بار آور نہ ہوگا کہ ایک دانے سے 700 دانے بن جائیں۔ اسی طرح عام اعمال صالح اور خصوصاً انفاق فی سبیل اللہ کی مقبولیت اور زیادتی اجر کے لیے بھی یہی 3 شرطیں ہیں کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ پاک اور حلال ہو، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک اور حلال مال کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے۔ دوسرے، خرچ کرنے والا بھی نیک نیت اور صالح ہو، بد نیتی یا نام و نمود کے لیے خرچ کرنے والا اس ناواقف کاشتکار کی طرح ہے جو دانہ کو کسی ایسی جگہ ڈال دے کہ وہ ضائع ہو جائے۔ تیسرا، جس پر خرچ کرے وہ بھی صدقے کا مستحق ہو، کسی نااہل پر خرچ کر کے ضائع نہ کرے۔ اسی طرح اس مثال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت سی فضیلت بھی معلوم ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی اس کی 3 شرائط بھی ہیں کہ مال حلال سے خرچ کرے، اور خرچ کرنے کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہو، اور مستحقین کو تلاش کر کے ان پر خرچ کرے۔ محض جیب سے نکالنے سے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ دوسری آیت میں صدقہ کرنے کے صحیح اور مسنون طریقے کا بیان اس طرح فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ جن کو دیا گیا ہے ان کو کوئی ایذا پہنچاتے ہیں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ ان پر آئندہ کے لیے کوئی خطرہ ہے اور نہ گزشتہ پر کوئی رنج و غم۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 1۔ اب آپ کے سامنے ہم رکھیں گے انشاءاللہ ویلاگ نمبر 2۔ ویلاگ نمبر 1 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جہانانا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔